السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔ میرے دوستوں، میرے بزرگوں اور سننے والی میری بہنوں، آج آپ کے سامنے یہ مسئلہ بیان کروں گا، کیا نمازی نماز کی حالت میں بلغم، تھوک یا کھنگار نکال سکتا ہے کہ نہیں؟ نماز کی حالت میں بلغم، تھوک یا کھنگار نکال سکتا ہے کہ نہیں، تھوک سکتا ہے کہ نہیں؟ نماز کی حالت میں نماز پڑھتے ہوئے اگر بلغم کا تھوکا غلبہ ہو جائے تو میرے بھائیوں، اس سے پہلے یہ حدیث سن لیں کہ حضرت انس بن مالک رضی اللہ تعالی عنہ بیان کرتے ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ مسجد میں تھوکنا گناہ ہے اور اس کا کفارہ اسے زمین میں چھپا دینا ہے۔ یہ بخاری کی حدیث نمبر 415 ہے۔ تو میرے بھائیوں، اس سے پتہ چلا کہ مسجد میں بلغم نکالنا، تھوکنا یا کسی دیوار پہ تھوک دینا، بلغم نکال دینا، یہ گناہ ہے۔ اس کا کفارہ ہے، اگر نظر آئے تو اسے دیوار سے کھرچ کر زمین میں دفن کر دو، دبا دو۔ تو میرے بھائیوں، اس مسئلے میں امام بخاری رحمۃ اللہ باب باندھ کے حدیث بیان کرتے، جب تھوک کا غلبہ ہو تو نمازی اپنے کپڑے کے کنارے میں تھوک لے، اپنے کپڑے کے کنارے میں تھوک لے۔ حدیث بیان کرتے ہیں، حدیث نمبر 417 ہے۔ حدیث ہے، حضرت انس بن مالک رضی اللہ تعالی عنہ بیان کرتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے قبلہ کی طرف دیوار پر بلغم دیکھا تو آپ نے خود اسے کھرچ ڈالا اور آپ کی ناخوشی کو محسوس کیا گیا۔ راوی نے اس طرح بیان کیا کہ اس کی وجہ سے آپ کی شدید ناگواری کو محسوس کیا گیا۔ پھر آپ نے فرمایا، جب کوئی شخص نماز کے لیے کھڑا ہوتا ہے تو وہ اپنے رب سے سرگوشی کرتا ہے، یا یہ کہ اس کا رب اس کے اور قبلہ کے درمیان ہوتا ہے، اس لیے قبلہ کی طرف نہ تھوکا کرو، البتہ بائیں طرف یا بائیں قدم کے نیچے تھوک لیا کرو۔ بائیں طرف، اگر بائیں طرف کوئی ہے تو پھر بائیں قدم کے نیچے تھوک لیا کرو۔ پھر آپ نے اپنی چادر کا ایک کونا کنارہ لیا، اس میں تھوکا اور چادر کی ایک تہہ کو دوسری تہہ پر پھیر لیا اور فرمایا، یا اس طرح کر لیا کرے۔ تو میرے بھائیوں، اس وقت امام حافظ داؤد راز رحمۃ اللہ اس کی شرح میں لکھتے ہیں کہ وہ وقت ضرورت تھوک، رینٹ، کھنگار، بلغم سب کا آنا لازمی ہے، اکثر انسان کو آ جاتا ہے نماز کی حالت میں، مگر مسجد کا ادب اور نمازیوں کے آرام و راحت کا خیال ضروری ہے۔ ابتدائے اسلام میں مساجد خام تھی، کچی تھی، فرش بالکل خام مٹی کے ہوا کرتے تھے، جن میں تھوک لینا اور پھر ریت میں اس تھوک کا چھپا دینا بڑا ممکن تھا۔ آج کل مساجد پختہ ہیں، پکی مسجدیں ہیں، ماربل لگی ہوئی ہے، ان کے فرش پختہ، پھر ان پر بہترین قالینیں بچھی ہوئی ہیں۔ ان صورتوں اور ان حالات میں رومال کا استعمال ہی مناسب ہے۔ مسجد میں یا اس کے در و دیوار پر تھوکنا، رینٹ نکالنا، بلغم نکال دینا سخت گناہ اور مسجد کی بے ادبی ہے۔ اللہ کے رسول نے ان سے سخت ناگواری کا اظہار کیا ہے اور یہ گناہ ہے۔ تو میرے بھائیوں، آج کل یہی صورت بہتر ہے کہ کوئی خاص کر مریض ہو تو ساتھ رومال رکھے، ٹیشو رکھے جیب میں اکثر، اور اگر ان میں سے کوئی چیز نہیں ہے تو اللہ کے رسول نے قیامت تک کے لوگوں کے لیے رحمت اللہ عالمین نے طریقہ بتایا کہ اپنے قمیض کرتے کے کنارے میں اس میں بلغم کو نکال کے ایک کو دوسرے کے اوپر اس طرح فولڈ کر دے، تہ لگا دے اور ہاتھ سے دبا دے تاکہ وہ اس کو ہی لگ جائے کپڑے کو، اس طرح وہ اپنی ساری نماز ادا کر سکتا، بعد میں اس کو دھو لے، صاف کر لے۔ تو میرے بھائیوں، نماز کی حال میں بلغم، تھوک یا اس طرح کو مواد منہ سے آتا ہے یا ناک سے آتا ہے تو اس کو کپڑے کے پلو میں یا رومال میں یا ٹیشو میں لگا لے تو یہ جائز ہے۔ اللہ تعالی ہمیں نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔